بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ارشاد ہے وَآتُوا الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کریں، اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کے جو مستحق ہیں ان کو یہاں ذکر فرما دیا کہ سب سے پہلے ذوی القربہ۔ اب ذوی القربہ میں خرچ کرنا ہے، یقیناً ذوی القربہ میں سب سے زیادہ جو قریب ترین لوگ ہیں وہ ہیں ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اپنی اولاد، اپنے اصول اور فروع۔ تو یہاں ذوی القربہ کو سب سے مقدم فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان پر بھی جو خرچ کریں تو وہ اللہ کی محبت میں کریں۔ چونکہ زکوٰۃ کا معاملہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کرنے ہیں اپنے مال کو، وہ آپ کا وہ ذاتی پاکیزہ مال، آپ اس پاکیزہ مال کو اپنے ذوی القربہ جو قریب سے قریب ترین رشتہ دار ہیں جن پر زکوٰۃ آپ خرچ نہیں کر سکتے ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے اور وہ محترم شخصیات، اس میں اپنے اقرباء میں اپنی والدہ، اپنے والد اور اپنے دادا دادی، اپنی اولاد، بچی بچے، پوتے پوتیاں، یہ وہ رشتے قریب ترین کے ہیں جن پر آپ زکوٰۃ نہیں بلکہ اپنے پاکیزہ مال، ذاتی مال سے آپ خرچ کریں۔ اسی طرح اپنے ذاتی مال سے آپ خرچ کرنے میں مساجد میں جو خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی ذاتی مال سے خرچ کرنا ہے۔ یہ محترم مہینہ ہے، اس مہینے میں عمومی طور پر مسلمانوں کا تمام تر فوکس وہ زکوٰۃ پر ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کن کن کو دیں۔ یقیناً وہ زکوٰۃ تو آپ کو نکالنی ہے اور دینی ہے، لیکن یہاں جو فرمایا گیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں دے، اور اللہ کی محبت میں جو مال دیا جاتا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس مال سے آپ کو محبت ہے وہ مال دے۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ محبوب مال کیش کی صورت میں ہوتا ہے یا کوئی دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اپنے پاس جو لوگوں کے مال ہوتا ہے وہ کیش ہوتا ہے، اور کیش مال ہی ایسا ہے کہ جو لوگوں کو دیا جائے اور وہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کریں۔ تو یہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا ہوا ہے کہ لوگ خرچ تو کرتے ہیں، ذاتی مال سے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی کرتے ہیں، صدقات سے بھی کرتے ہیں، لیکن ترجیح انہوں نے اپنے ذہن میں خود رکھی ہوتی ہے۔ مثلاً مدارس میں دے رہے ہیں تو بقرہ عید دے رہے ہیں، غریب اور فقیر کو دے رہے ہیں تو بقرہ عید دے رہے ہیں، کہیں کوئی دے رہا ہے تو وہ آٹا ہی دے رہا ہے، کہیں کوئی دے رہا ہے تو وہ کھجوریں ہی دیے چلے جا رہا ہے، کہیں وہ بھیج رہے ہیں تو وہ بریانی کی دیگوں کی دیگیں بھیج رہے ہیں۔ وہ اپنے طور پر جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ دینی چاہیے تو اس کو وہ دیتے ہیں، حالانکہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کی چیز کو دیا جائے۔ ایک شخص کو آٹا ہی میسر نہیں ہے، آپ اس کو بکرے دیے جا رہے ہیں، تو وہ بکرے کا اتنا مہنگا ترین گوشت آپ اس کو وہ تو دے رہے ہیں، اور اس 1800-1600 کلو والے بکرے کے گوشت میں وہ 1800 سے کم میں 1400 میں وہ 10 کلو کا آٹا لے کر ایک ہفتہ چلا سکتا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے بقرہ ہی دینا ہے۔ اگر صدقہ کرنا ہے تو پھر
یا اقربا کو دینا ہے تو پھر اپنی شوق کو مد نظر رکھنے کے بجائے ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے رکھا جائے۔ اہل مدارس بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ رمضان المبارک کے اندر دیگوں کی دیگیں مدارس میں آ رہی ہیں۔ بھائی وہ طلباء، ایک تو مدارس دینیہ میں رمضان المبارک شعبان میں اکثر طلباء کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور جو طلباء رہتے وہ کم رہتے، اور پھر ان کو دن رات بریانی ہی دیگیں ہی بیچنی ہے، قورمہ ہی بیچنا ہے، تو یہ طلباء پورا سال کھانے پینے کی ان کو ضرورت رہتی ہے۔ اسی طریقے سے مزاروں پر بھیج رہے ہیں تو دیگوں کی دیگیں بھیج رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں کھانے والوں کی سچویشن کیا ہے، ان کا روزہ بھی ہے نہیں ہے، ان کی ضرورت کیا ہے۔ اپنی شوق پورا کرتے ہیں اور محتاج کی، اقربا کی جو احتیاج ہے، جو ضرورت ہے، اس کا نہیں پوچھتے۔ کپڑے دے رہے ہیں تو کپڑے دیتے چلے جا رہے ہیں، وہ کپڑا دینا ہے، بھائی اس کی ضرورت کپڑا نہیں ہے، اس کی ضرورت جوتی ہے، اور اس کی ضرورت کپڑا نہیں، اس کی ضرورت دوائی ہے، اس کی ضرورت کپڑا اناج نہیں، اس کی ضرورت علاج کے لیے اس کو کیش چاہیے، دوائیں چاہیے۔ لہٰذا بہترین خرچ وہ ہے کہ جو محتاج ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اقربا میں ماں باپ ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کو اصل مال سے دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، سادات ہیں، ان پر زکوٰۃ تو نہیں لگتی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کفالت نہ کریں۔ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور دوسری طرف ہم یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی سادات پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ ہر حال مفتی تقریباً یہ جواب دیتا ہے کہ سادات پر تو نہیں لگتی۔ اگر سادات پر نہیں لگتی تو پھر اللہ کے نبی کے ان نسب اور اس فیملی اور اس رشتہ داروں کی کفالت کیسے، ان کی ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس طرف ہم بالکل اکثر توجہ نہیں دیتے، جبکہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ محترم شخصیات کے اندر اسی طریقے سے علماء اکرام، طلباء اکرام، ائمہ مساجد، محسنین، خادمین مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے، جس طرح مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس طرح مسجد کے امام، مؤذن، خادم بحیثیت امام کے، بحیثیت مؤذن کے، بحیثیت خادم کے، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ان کو اصل مال سے خدمت کرنی ہے۔ آج کا ایک عجیب کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ مسجد پر کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں، اس اینٹ پر، پتھر پر۔ اتنی زحمت نہیں اٹھانی کہ ہم کسی عالم دین سے پوچھیں کہ کیا وہ 27 گنا جو ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، وہ چھپڑ کی مسجد میں کم ہو جاتا ہے، وہ گارڈر کی مسجد میں کم ہو جاتا ہے، اور وہ RCC اور اس میں AC لگی ہوئے مسجد میں، کارپٹ اور قالین سے آراستہ پیراستہ مسجد میں وہ اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ اگر نہیں، یقیناً نہیں، تو مسجد مسجد ہے، چاہے وہ چھپڑ ہو، چاہے وہ کچی ہو، چاہے وہ عالی شان قسم کی ہو، اس میں نماز پڑھنے والے کو جماعت کے ساتھ عام نماز سے 27 گنا اجر زیادہ ملتا ہے۔ یہ تو مسجد پر خرچ کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے۔ جو مسجد کی آبادکاری جن لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، اور مدرس وہ تدریس اور درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ دیتا ہے، یہ اسی مسجد کے ایک پارٹس ہیں، ایک حصہ ہے۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد کو رنگ روغن کرنا ہے، اس کے پردے لگانے ہیں، چاندنیاں بچھانی ہیں، قالین بچھانے ہیں، اس میں ثواب ہے، پنکھے لگانے ہیں، AC لگانا ہے، اس میں ثواب ہے،
اور اس مسجد کے امام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مسجد کے مؤذن اور خادم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کنسپٹ ہمارا معاشرے کے اندر بڑا مضبوط ہے کہ اگر مسجد کے مؤذن خادم کو اگر کچھ دینا بھی پڑے تو وہ اس کو زکوٰۃ کے مال سے مسکین اور بالکل بیچارہ غریب سمجھ کر دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارا مقتدا ہے، اس کو ہم نے سب نے مل کر اس کو آسودہ حال کرنا ہے تاکہ وہ کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے۔ اس کے ساتھ وہ تمام مسائل جڑے ہوئے ہیں جو ایک عام نمازی کے ساتھ جڑے ہوئے، بیماری، رشتہ داری اور کھانا پینا پہننا، یہ تمام لوازمات اس کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اس کی کفالت ہم اس طرح کریں کہ وہ اپنے آپ کو کمتر وہ نہ سمجھے اور محتاج نہ سمجھے، اس کو عالی شان سمجھے۔ مسجد عالی شان ہے، اس کے مقتدی عالی شان ہے، عجیب بات یہ کہ امام عالی شان نہیں ہے، امام بیچارہ کمتر ہے، اس کو کمتری کا احساس نہ دلائیں اور اس کے ساتھ اپنے اصلی مال سے اس کا تعاون کریں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں دیں، یہ آپ جو کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں کریں۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، نیکی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بچا کچا جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو اٹھا کر دے دیں۔ نیکی تو یہ ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو محبوب ہے، اللہ کی محبت میں اس کو دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی محبت میں کرنے اور وہ طبقات جن پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے ان کو ہمیں خصوصی توجہ دے اور اس کی طرف توجہ خود بھی کریں، دوسروں کو توجہ دلائیں۔